برائے مہربانی ڈاکٹر سعید مکی کے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ یقول اللہ عز وجل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علیہم صدق اللہ العظیم۔ سامعین و ناظرین، یہ ہماری اس عنوان سے بیان قرآن در رفع عیسیٰ علیہ السلام تیسری مجلس ہے۔ اس مجلس میں ہم قرآن کریم کی دونوں آیتیں، پہلی آیت سورہ آل عمران کی یا عیسیٰ انی متوفیک و رافعک، یہاں پہ رفع کا ذکر ہے، اور دوسری آیت بل رفعہ اللہ یعنی آیت نساء، آل عمران کی آیت 55 میں اور آیت نساء سورہ نساء کی آیت 157 میں تأمل کرنے کی دعوت دیتے ہیں اپنے سامعین، ناظرین اور ابناء قادیانیت کو۔ کیا ہم اس میں غور کریں گے؟ قرآن کریم اللہ تعالی کا کلام ہے جس میں تدبر اور تأمل کرنا یقیناً ہدایت کا سبب ہوتا ہے۔ لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، عقل مند لوگ اس میں تدبر اور تأمل کرنے کے بعد ہدایت یقیناً پا لیتے ہیں۔ تو اب ہم ان دونوں آیتوں میں تین چیزوں میں غور کریں گے، تأمل کریں گے۔ پہلی چیز کیا کہ رافع یعنی جس نے رفع کیا وہ کون ہے، یعنی رفع کا فاعل کون ہے، اٹھانے کا، نقل کرنے کا فاعل کون ہے۔ دوسری چیز رفع کس کا ہوا، کس کو اٹھایا گیا، جسے مرفوع کہتے ہیں۔ اور تیسری چیز رفع کس طرف ہوا۔ پھر سنیں، ان آیات میں، دونوں آیتوں میں جو آیت رفع ہیں، ہم سب سے پہلے رفع کے فاعل پہ تأمل کرتے ہیں۔ آخر قرآن نے ذکر کیا ہے نا کہ یہ رفع کا کام کس نے کیا، رفع کا فاعل کون ہے، اٹھانے والا کون ہے، اور دوسری بات کس کو اٹھایا، مرفوع کون ہے، کس کا رفع ہوا، پھر تیسری بات رفع کس طرف ہوا۔ تو رفع کے بیان میں ہمیں ان تینوں چیزوں میں غور کرنا چاہیے، اور اللہ تعالی جل جلالہ قرآن حکیم میں انہوں نے ان تینوں چیزوں کا بیان کر دیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلی مجلس میں ہم نے ان دونوں آیتوں کی تفسیرات کا ذکر کیا کہ مسلم مفسرین جنہیں قادیانی مجدد مانتے ہیں مگر ان کی بات نہیں تسلیم کرتے، ان کو ہم نے نقل کیا تھا، ان کا ہم اعادہ نہیں کریں گے۔ ہم اب ان تین چیزوں میں غور کرتے ہیں کہ رفع کس نے کیا، رافع کون تھا، اور مرفوع کون تھا، اور کس طرف رفع ہوا۔ ان تینوں چیزوں کو ان دونوں آیتوں نے بیان کیا ہے۔ تو اگر ہم
آیت نساء سے بات شروع کرتے ہیں، آیت آل عمران سے، چونکہ وہ پہلے آتی ہے تو چلیں ہم اسی سے بات کو شروع کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں کہ کفار نے مکر کیا، وَمَكَرَ اللَّهُ، اللہ نے بھی تدبیر فرمائی، اور اللہ بہترین تدبیر فرمانے والے ہیں۔ آگے فرمایا یاد کرو اس وقت کو جب اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ انی متوفیک، کہ میں تیری توفی کرنے والا، ورافعک، اور میں ہوں اٹھانے والا تجھے۔ اب آپ دیکھیں ہمارا یہاں پہ محل نظر رافع پر، اٹھانے والے پہ، رافعک الیہ۔ تو اب رافع کون ہے؟ خیر الماکرین کی ذات۔ یہ آیت آل عمران میں ہے۔ اللہ نے فرمایا واللہ خیر الماکرین، اللہ جو تدبیر کرنے والوں میں سب سے بہترین تدبیر کرنے والا ہے، وہ ہے اٹھانے والا۔ اب آپ دیکھ لیں اس حالت میں جس میں کفار بنی اسرائیل عیسیٰ کی زندگی کے خاتمے کے در پہ ہیں، اس حالت میں رفع ہو رہا ہے، یہ بھی دیکھ لیں۔ اور رفع کرنے والا، اٹھانے والا خود اللہ قادر مطلق ہے، جو اپنے بارے میں فرما رہا ہے کہ میں بہترین تدبیر کرنے والا ہوں۔ تو حضرت عیسیٰ کا رفع اللہ کی بہترین تدبیر کا مظہر ہے۔ اور اگر اس سے مراد لیا جائے درجات کا رفع، روحانی رفع، تو اس کا خیر الماکرین سے کیا تعلق ہے؟ اس کا کفار کی تدابیر کو نیست و نابود کرنے سے کیا دخل ہے؟ اس کا اپنے نبی کی نصرت سے کیا تعلق ہے؟ نبی تو ہر حال میں مرفوع ہوتا ہے، درجوں میں، اپنے شان میں۔ نبی تو شہید بھی ہو جائے تب بھی وہ مرفوع شان ہے، مگر یہاں پہ عیسیٰ کے معاملے میں اللہ جب اپنے آپ کو خیر الماکرین فرما رہے ہیں، اور یہ فرما رہے ہیں کہ اے عیسیٰ خیر الماکرین ہوں میں، اور میں تیرا رفع کرنے والا ہوں، تو اب تعین ہو گیا کہ رفع کرنے والا اللہ ہے۔ یہ اور عیسیٰ کا نام لے کے کہہ رہے ہیں یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک، اور انا کے ساتھ فرما رہے ہیں تحقیق بالتحقیق میں ہی تیرا رفع کرنے والا ہوں۔ اب یہ ہے اسلوب بیان آیت آل عمران میں۔ کس کا ذکر ہے یہاں؟ رفع کرنے والے کا اور رفع کے فاعل کا، رافع کا۔ اور رفع کس کا ہو رہا ہے؟ اب آگے بھی دیکھ لیں، یا عیسیٰ رافع کا، اے عیسیٰ، پہلے نام لیا، پھر آگے فرمایا رافع کا۔ یہ کاف ضمیر اسی عیسیٰ کی طرف لوٹ رہی ہے جس کو اللہ نے نام لے کر مخاطب فرمایا یا عیسیٰ۔ آپ کو پتہ ہے کہ عربی زبان میں ضمیر جو ہوتی ہے وہ عارف المعارف ہوتی ہے، تو یہاں پہ جس کا رفع ہو رہا ہے وہ بھی متعین ہے، رافع کا۔ کس کا رفع ہو رہا ہے؟ عیسیٰ کا، یا عیسیٰ، عیسیٰ کو خطاب ہے۔ تو اب آپ خود سوچ لیں کہ عیسیٰ کی جگہ، شخص عیسیٰ کی جگہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ نہیں عیسیٰ کی روح اٹھی، درجے اٹھے، کتنا بڑا ظالم ہے وہ شخص جو اللہ پہ جھوٹ باندھے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، کہ اللہ پہ جھوٹ باندھ رہا ہے۔ اللہ تو خبر دے رہا ہے، یقینی خبر، کہ خیر الماکرین ہے اللہ، اور اللہ فرما رہا ہے کہ وہ اٹھانے والا ہے تجھے اے عیسیٰ۔
اب اس نے بیچ میں اپنی بات ڈال دی. یہ ہے الحاد اللہ کی آیات میں. اور الحاد کے بارے میں یاد رکھیں کہ یہ کفر انکار سے بڑھ کر کفر ہے، اللہ کو ناراض کرنے والا. اسی لیے اس آیت میں جو شروع میں نے پڑھی تھی، اللہ نے فرمایا جو لوگ ہماری آیتوں میں الحاد کرتے ہیں، یعنی اللہ کا کلام، اس کا ٹیکسٹ، اس کی نص یہ بتا رہی ہے کہ مرفوع ہونے والا عیسیٰ ہے، آپ کہیں نہیں جی مرفوع ہونے والی تو درجات ہیں اس کے، تو یہ ہے الحاد، اللہ کے الفاظ کو اپنے معنی پہ وضع کرنا. اب تیسری چیز رہ گئی، رافع بھی ہو گیا اللہ، اور مرفوع ہونے والی شخصیت بھی ہو گئی، وہ ہے عیسیٰ جو مخاطب ہیں اللہ کے اس کتاب کے. اب کس طرف رفع ہوتا ہے اس کو بھی قرآن نے بیان کیا اسی آیت میں، رافعک الیہ، اے عیسیٰ میں تمہیں اٹھانے والا ہوں اپنی طرف. اب آپ یاد رکھیں جب بھی کوئی چیز اللہ کی طرف اس کی نسبت و رفع کی تو اس کا معنی یہی ہوتا ہے کہ وہ بلندی کی طرف جائے. اور پھر اس کی شرح بھی احادیث میں آ چکی ہے، الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفع. اللہ ہی کی طرف پاکیزہ کلمات جو ہیں بلند ہوتے ہیں، اور اللہ عمل صالح کا رفع فرماتے ہیں. کس طرف فرماتے ہیں؟ زمین میں داخل کرتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. ابھی ہم حدیث کی بات نہیں کریں گے، ابھی تو ہم قرآن کے الفاظ میں غور کریں. اب اس آیت آل عمران میں ہم نے رافع کی بھی بات بتا دی، متعین، اور وہ اللہ، انی، اللہ اپنے بارے میں خبر دے رہا ہے. تو کیا مشکل ہے اللہ کے لیے ایک بندے کو اٹھا کے اوپر لے جانا؟ یہ اصل قرآن کے اسلوب بیان سے اہل ایمان کو تسلی ملنی چاہیے. انہیں اہل الحاد کی تشکیک سے شک میں نہیں پڑنا چاہیے. معجزات کے منکرین امت کے عوام کو اسی طرح گمراہ کرتے ہیں. اب دوسری آیت کی طرف آ جائیں، آیت نساء 157. اب آپ دیکھیں اس میں کیا ہے. قرآن حکیم میں اللہ رفع کرنے والا کا بھی تعین فرما رہے ہیں، جس کا رفع ہو رہا ہے اس کا بھی تعین فرما رہے ہیں، اور جس طرف رفع ہو رہا ہے اس کا بھی تعین فرما رہے ہیں. اس آیت کی نص کو آپ دیکھیں، کیا ہے نص قرآنی؟ بل رفعہ اللہ. بل، اب دیکھیں بلکہ، یہ بل بتا رہا ہے کہ تھوڑا سا پیچھے بھی ہمیں جانا چاہیے. اور پیچھے کیا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے یہ دعویٰ کیا انا قتلنا المسیح، کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم کا قتل کیا. پھر اللہ نے فرمایا وما قتلوہ وما صلبوہ، نہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں. اللہ ان کی تردید فرما رہے ہیں، اللہ ان کی تکذیب فرما رہے ہیں اللہ وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ ان کا قتل ہوا نہ وہ سولی پہ چڑھے. وما قتلوہ یقینا، لوگوں یقین کر لو کہ ان کا قتل نہیں ہوا. کیا ہوا؟ بل رفعہ اللہ، بلکہ ان کا رفع ہوا. ٹھیک ہے، رفع ہوا. کس نے رفع کیا؟ اللہ جل جلالہ نے. اب آپ دیکھیں، رافع اٹھانے والا اللہ. کون اللہ؟ عزیز حکیم اللہ. اپنے ہر کام میں اسے کرنے کی قدرت رکھنے والا اللہ. اس کے کسی کام میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکتا. پوری مخلوق مل کر بھی اسے عاجز نہیں کر سکتی. تو جب اللہ نے عیسیٰ کے رفع کا فیصلہ فرما لیا تو اسے کوئی طاقت روک نہیں سکتی. نہ آسمان کی طرف اس کے راستے میں آنے والے آگ کے وہ قرات ناریہ، اور نہ ہی اس کی اونچائی، نہ ہی راستے کی کوئی ایسی چیزیں رکاوٹ بن سکتی ہیں. کوئی چیز نہیں.
کیوں کہ رفعہ اللہ، تو رافع اللہ تعالی۔ اب رفع کس کا ہوا؟ رفعہ۔ اب دیکھیں پہلے ضمیر عیسیٰ کی طرف لوٹی، کہاں پہ؟ جب انہوں نے کہا کہ اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِیسیٰ ابْنَ مَرْیَم، پھر اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ یقیناً ہم نے قتل کیا، اللہ نے فرمایا وَمَا قَتَلُوهُ، ہو کی ضمیر عیسیٰ کی طرف، پھر وَمَا صَلَبُوهُ، ہو کی ضمیر عیسیٰ کی طرف، پھر آگے فرمایا وَمَا قَتَلُوهُ، یہاں ہا کی ضمیر اللہ عیسیٰ کی طرف، اور آگے فرمایا بل رفعہ، جب قتل و سلب نہیں ہوا تو ہوا یہ کہ انہیں اللہ نے اٹھا لیا۔ اب یہاں مرفوع بھی متعین ہو گیا، وہ کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام، جن پہ قتل کا دعویٰ کیا تھا یہود نے، جن کے قتل ہونے کی نفی کی تھی اللہ جل جلالہ نے، وہ ہے جو مرفوع ہوئے۔ اب اللہ تو یہ فرمائیں کہ مرفوع عیسیٰ ہوئے، اٹھانے والا اللہ، مگر آپ یہ کہیں کہ نہیں نہیں نہیں، اللہ کیسے اٹھا سکتے ہیں؟ یہ اللہ کی قدر پہچاننے والی بات ہے۔ عیسیٰ کیسے اوپر جا سکتے ہیں؟ انا للہ، کیا آپ اللہ کی قدرت کے منکر ہو گئے؟ کیا قرآن کی صریح نص کے آپ منکر ہیں؟ اس لیے اہل الحاد کا خطرہ اسلام کے لیے اہل کفر عناد سے زیادہ ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کتنی صریح نص ہے، اٹھانے والا اللہ، بل رفعہ اللہ، رافع کون؟ اللہ، اور رفع کس کا ہوا؟ وہی عیسیٰ جن کی طرف 6 ہا کی ضمیریں پہلے لوٹی۔ آپ کہیں نہیں جی عیسیٰ نہیں، یہ ضمائر سب عیسیٰ کی طرف لوٹتی ہیں، ہم مانتے ہیں قتل عیسیٰ کا نہیں ہوا، وہ مدعی تھے قتل عیسیٰ کے، پھر اللہ نے فرمایا صلب بھی اس کا نہیں ہوا، یہ سب ہم مانتے ہیں، مگر جب رفعہ والی بات آ جائے تو آپ کہیں نہیں نہیں، وہ ان کے درجات اٹھے۔ کتنا بڑا کھلا یہ الحاد ہے، اور اللہ کی آیات میں الحاد اللہ فرما رہے ہیں ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علینا، وہ ہم سے پوشیدہ نہیں۔ تو ہماری دعوت ہے ہر اس شخص کو جو جسارت کرے اللہ کی آیات کی انکار کی، اور جسارت کرے اللہ کے بیان کو نہ ماننے کی، ہم یہ کہیں گے کہ وہ مان لیں اللہ کے اس بیان کو کہ رفع کرنے والے متعین ہیں، اور وہ ہیں اللہ جل جلالہ، اور رفع ہونے والے یعنی مرفوع وہ بھی متعین ہیں بے خطاب رب تعالی قرآن کی زبان میں، اور وہ کون ہے؟ عیسیٰ ابن مریم، اور جس طرف ان کا رفع ہوا وہ بھی جگہ متعین ہے، اور وہ ہے رفع اللہ، اللہ کی طرف اٹھائے گئے۔ اب جب یہ تینوں چیزیں متعین ہو گئیں تو پھر انکار کرنے والوں کو کس چیز کا انتظار ہے؟ اس چیز کو قبول کرنے کا۔ لہذا ہم دعوت تأمل دیتے ہیں قادیانیت کو اور ہر اس شخص کو کہ یہ مسلمان امت کا وہ عقیدہ ہے جسے قرآن 1400 سال سے 1500 سال سے بیان کر رہا ہے، جس کو امت مسلمہ صحابہ کے دور سے آج تک ماننے والی ہے۔ اگر تاریخ اسلام کی اس طویل تاریخ میں کوئی شخص آپ کو مل جاتا ہے 80 سال پہلے، 100 سال پہلے، 150 سال پہلے، کہ جس کی عقل سے شیطان کھیل رہا ہو، اور وہ جناب اللہ کے اس واضح بیان کے بعد عیسیٰ کے اٹھنے کو ناممکن کہے اور درجات کے اٹھنے کو اس سے ثابت کرے، تو کتنی یہ احمقانہ بات ہے کہ جس اٹھنے کو اللہ عزیز و حکیم کی قدرت کہیں، جس اٹھنے کو اللہ خیر الماکرین کا مظہر کہیں، اسے آپ یہ تعویل کر کے اپنے ایمان کو بھی خراب کریں اور امت کے ایمان کو بھی خراب کریں۔
تو ہم مخلصانہ ہماری دعوت ہے قادیانیت کو، اور ہر اس شخص کو جس کی عقل سے شیطان کھیلے اور تاریخ کے دریچوں میں سے کوئی صفحہ کسی کو اگر ایسا مل گیا کہ اس شخص نے فلاں شخص نے انکار کیا، تو اس کے انکار کی کوئی ویلیو نہیں، کوئی حقیقت نہیں اللہ کے صاف بیان کے سامنے، جس میں رافع اٹھانے والا بھی متعین ہے اور وہ اللہ جل جلالہ خیر الماکرین اور عزیز و حکیم ہیں، اور مرفوع جن کا رفع ہوا وہ بھی متعین ہے اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ اب تفریق کر کے روح کو نکال لیں ان سے تو یہ الحاد فی آیات اللہ۔ اور ان کی کس طرف رفع ہوا؟ قرآن کی نص سے قطعی ہے، رفع اللہ الیہ، کہ اللہ نے ان کا رفع اپنی طرف فرمایا، اور اللہ کی طرف جب بھی کسی چیز کی نسبت ہوتی ہے تو وہ علو، سربلندی اور آسمان کی طرف ہوتی ہے۔ اب یہاں تک تو ہم نے ابھی قرآن کے الفاظ میں تأمل کی آپ کو دعوت دی ہے، آگے ان قرآن کے الفاظ کے محبت جناب محمد رسول اللہ خاتم النبیین والمرسلین نے اس کی ساری تصریح بیان فرمائی ہے، جس کو ہم آئندہ مجلسوں میں بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ برائے مہربانی ڈاکٹر سعید مکی کے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔